بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان دوستوں السلام علیکم۔ دوسرا قرآن۔ آج میں یہاں آپ کی خدمت میں وحید الدین خان صاحب کی ایک اثر انگیز تحریر دوسرا قرآن جو آپ کی کتاب تصویر ملت سے ہے پیش کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے مختصراً یہ بتانا چاہوں گا کہ خدا نے ہم سے پہلے اولاد ابراہیم کے چھوٹے بیٹے اسحاق کی اولاد میں تسلسل کے ساتھ انبیاء بھیجے اور انہیں وحی الہی کلام الہی کا حامل بنایا۔ ان میں کتنے حاملین کلام الہی کے معیار پر زندگی گزار کر کامیاب ہوئے یہ تو صرف خدا جانتا ہے۔ قرآن مجید سے پہلے خدا کی آخری شریعت تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہود نے عہد کیا کہ وہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شریعت کے پابند رہے تو انہیں ہمیشہ عروج ملا، اور جب ان کی زندگی میں شریعت سے انحراف، ہیلے بہانوں اور ظاہر پرستی نے جگہ لی تو انہوں نے اپنے حق میں ذلت و رسوائی بھی سمیٹی جو خدا کی طرف سے یقینی سزا تھی۔ ان کی زندگی میں شریعت سے انحراف اور بد اخلاقی حد سے زیادہ بڑھی تو خدا نے مسیح علیہ السلام کو کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ وہ ان سے تورات کے احکامات کی پابندی کرائیں۔ اس موقع پر مسیح علیہ السلام نے ان سے یہی فرمایا تھا کہ تم یہ نہ سمجھو میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک آسمان اور زمین نہ ٹل جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہ 5واں باب متی باب 5 آیت 17 اور 18۔ یہود کا مسیح علیہ السلام کو رسول کی حیثیت سے تسلیم نہ کرنے کے سبب خدا نے انہیں اپنی الہامی ہدایت سے دور کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ نزول قرآن مجید کے بعد خدا نے یہود کو معزول کر کے نئی امت مسلمہ کی تاسیس کی۔ نئی امت کا یہ قیام اسی اصول پر تھا جس اصول پر یہود کو دعوت دین کے لیے دنیا کا امام بنایا تھا۔ خدا کا علم کامل علم ہے، اس نے یہود کو یہ ذمہ داری اس اصول پر نہیں دی تھی کہ وہ اس پر پوری اترے گی، بلکہ یہ ذمہ داری ایک آزمائش تھی۔ اس پر پورا اترنا یا نہ اترنا پہلے سے لکھا ہوا نہیں تھا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی قوم الظالمین۔ ان لوگوں کی تمثیل جن پر تورات لادی گئی پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا اس گدھے کی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ کیا ہی بری تمثیل ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہود کا تورات کو اٹھانا گدھے کی طرح کتابوں کا بوجھ اٹھانا کیسے بنا؟ بالکل اسی طرح آج حاملین قرآن مجید مسلمانوں کا سلسلہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں وہ یہود ہی کی طرح قرآن مجید کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہود نے تو عروج اور زوال کے کئی دور دیکھے، لیکن مسلمان کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود طویل عرصے سے صرف زوال پذیر ہیں۔ یوں آج مسلمانوں کی بھی وہی حالت ہے جو کبھی یہود کی تھی۔ یہ بھی یہود کی طرح جھوم جھوم کر قرآن مجید پڑھتے ہیں جیسے وہ تورات کی تلاوت کرتے تھے۔ مسلمانوں کی زندگی میں بھی کہیں ڈھونڈے قرآن مجید نظر نہیں آتا۔ برسوں سے یہ کچھ کرنے کے بجائے عیسیٰ و مہدی صاحبان کے منتظر ہے کہ وہ آئیں تو کچھ ہوگا۔ یہ وہی روش ہے جو یہود کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ اے موسیٰ، تم اور تمہارا خدا لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ آج مسلمان بھی مہدی اور عیسیٰ کے منتظر ہیں، ویسے ہی قرآن مجید کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ جب تک وہ نہ آئیں گے کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنی اس کتاب کو جسے وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ خدا نے انہیں کلام خداوندی قرآن مجید دیا ہے، اس کلام خداوندی سے مسلمانوں کا کس قسم کا تعلق ہے؟ اس کے لیے آپ وحید الدین صاحب کی ایک دل ہلا دینے والی تحریر دوسرا قرآن کو دیکھتے ہیں۔ شاید کہ ہم مسلمان اس تحریر کو پڑھ کر ہوش میں آئیں۔ پیش خدمت ہے وحید الدین خان صاحب کی تحریر دوسرا قرآن۔ دوسرا قرآن۔ ایک مسلمان نے اپنے غیر مسلم دوست کو قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے دیا۔ غیر مسلم نے بڑے شوق اور احترام کے ساتھ قرآن کو لیا اور اس کو شروع سے آخر تک پڑھ ڈالا۔ اگلی ملاقات میں اس نے قرآن کا مذکورہ نسخہ واپس کرتے ہوئے کہا، اب دوسرا قرآن دیجیے۔ مسلمان نے سمجھا کہ وہ قرآن کا دوسرا نسخہ مانگ رہے ہیں، چنانچہ وہ دوسرا نسخہ لے آئے اور اس کو مذکورہ غیر مسلم کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ غیر مسلم نے اس کو لے کر کچھ دیر الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر کہا، یہ تو وہی قرآن ہے، میرا مطلب یہ تھا کہ اب وہ قرآن دیجیے جس پر آپ لوگ عمل کرتے ہیں۔ غیر مسلم نے قرآن میں جو اسلام پڑھا تھا وہ اس سے مختلف تھا جو اس نے مسلمانوں کی اپنی زندگی میں دیکھا تھا۔ غیر مسلم نے سمجھا کہ مسلمانوں کے ہاں شاید دو قرآن ہے، ایک وہ جس کو اس نے ابھی پڑھا ہے، دوسرا وہ جو ابھی اس کو پڑھنے کو نہیں ملا۔ بظاہر یہ ایک لطیفہ معلوم ہوتا ہے، مگر امر واقعہ یہی ہے کہ مسلمانوں کا دو قرآن ہے، ایک وہ جو خدا کی طرف سے 1400 سال پہلے اترا تھا، دوسرا وہ جو انہوں نے خود لکھ رکھا ہے۔ اس دوسرے قرآن کا نام قرآن نہیں، اس کا نام قرآن کی تشریح و تعبیر ہے۔ مسلمانوں نے اپنی تشریح و تعبیر سے قرآن کی متوازی ایک اور قرآن لکھ رکھا ہے۔ اس دوسرے قرآن میں وہ سب کچھ ہے جس پر وہ آج عمل کر رہے ہیں۔ قرآن میں اسلام اطاعت کا نام ہے، مگر مسلمانوں کی اپنی تشریح میں
اسلام فخر کی چیز بن گیا ہے۔ قرآن کے مطابق نجات کا دار و مدار عمل پر ہے، مگر مسلمانوں کی تشریح کے مطابق نجات کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو۔ قرآن کا اسلام یہ ہے کہ آدمی اپنا احتساب کرے، مگر مسلمانوں کی تشریح کے خانے میں اسلام اس کا نام ہو گیا ہے کہ آدمی احتساب عالم کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہو۔ قرآن کا اسلام سارے عالم کا اسلام ہے، مگر مسلمانوں کے ذہنی خانہ میں وہ ایک قومی چیز بن کر رہ گیا ہے۔ امید ہے کہ یہ تحریر آپ کو پسند آئے گی۔ آواز و پیشکش سراج الدین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔